نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کرم، شکر اور احسان ہے کہ اس کی فضل سے اور اس کی توفیق سے بحمد اللہ تعالی مسلمان رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں، ساعتوں، برکتوں، رحمتوں اور اس کے تمام فضائل سے اپنا اپنا حصہ اپنے اپنے مقدر کے حساب سے، اپنے نصیب، اپنی محنت کے حساب سے پا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے چھٹکارے کا باعث بنائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں میں سے سب سے افضل مسلمان کون ہے، سب سے اعلیٰ مسلمان کون ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ مسلمان مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید دوسری روایت کے اندر مسلمان کی صفات بیان فرمائی اور بیان فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اپنے ایمان کی بنیاد پر، اپنی ایمان کے رشتے کی بنیاد کے اوپر آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم۔ اور فرمایا کہ نہ وہ ایک دوسرے کو بے یار و مددگار چھوڑتے ہیں، اگر کسی کو کسی کی مدد کی ضرورت ہو، کسی کے ساتھ کسی کو بلائی کی ضرورت پڑ جائے تو وہ ایک دوسرے کی مدد، بلائی اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور ایک دوسرے کے معاملات کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے اس کی کسی مصیبت کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کاموں کے اندر اس کی مدد فرماتا رہتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، جو کسی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اس کی مدد کرتا ہے، اور اس کی مصیبت کے اندر اس کے کام آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کام آتا رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی دنیاوی مشکلات مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز اس کی مشکلات اور مصیبتوں کو دور کرے گا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے اندر اگر کوئی عیب دیکھ لیا، کوئی خامی دیکھ لی، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی کمزوری ایسی دیکھ لی جو اس کے لیے باعث عیب ہے، تو فرمایا کہ وہ لوگوں کے اوپر اس کا چرچا نہیں کرتا، لوگوں کو اس کی شور نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل نہیں کرتا، بلکہ اس کی پردہ پوشی کر کے اس کی اصلاح کرتا ہے کہ اے بندے، تیرے اندر یہ کمزوری حامی ہے، اس کو دور کر لے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس کو ذلیل کرتا ہے اور نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، اور فرمایا کہ نہ ہی وہ اس سے خیانت کرتا ہے۔ مسلمان سے نہ خیانت کرتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ ذلیل کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے اوپر عزت، مال اور خون کو حرام کر دیا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینہ مبارک کے اوپر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ لوگو، تمہارا تقوی یہاں ہے۔ کسی متقی کے تقوی سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، کسی متقی پرہیزگار کی پرہیزگاری سے کسی دوسرے انسان کو کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر میں نماز پڑھتا ہوں، عبادت و ریاضت کرتا ہوں، اور اگر میں متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، تو میری عبادت و ریاضت، بندگی اور اطاعت سے کسی انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر تم فائدہ چاہتے ہو تو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، دوسروں کا خیال رکھو، ان کی عزت و آبرو کا خیال رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھی زبان اور کلام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ،
اور ان کی مدد کرو مصیبت میں، اور کسی طرح اگر وہ کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہے تو ان کی مدد کرو۔ فرمایا کہ یہ وہ معاملات ہیں جن کی وجہ سے معاشرے کے اندر امن اور چین آتا ہے، جن کی وجہ سے معاشرہ پرامن ہوتا ہے، اور جن کی وجہ سے ہر شخص سکون اور راحت کی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن اگر ہم صرف عبادت کے اندر لگ جائیں اور اپنے آپ کو عبادت گزار عابد ہی تصور کر کے زندگی گزارنا شروع کر دیں تو یاد رکھیے گا کہ باقی معاملات کو چھوڑنے کی وجہ سے ہماری عبادت ہمارے لیے باعث راحت نہیں بنے گی، ہماری کامیابی کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ اگر کامیابی کا ذریعہ بننا چاہتے ہو تو اپنی عبادت کا جو اصل مغز ہے کہ نماز ہمیں بھلائی کا حکم دیتی ہے، بے حیائی سے رکنے کا حکم دیتی ہے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتی ہے، دوسروں کے ساتھ بھلائی، اچھائی اور نیکی کا حکم دیتی ہے۔ اگر ہم عبادات کو اس طرح گزاریں گے تو ہماری عبادت حقیقت میں عبادت بن جائے گی، ورنہ ہمارے لیے نقصان، گھاٹے اور خسارے کا باعث ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔